والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کتاب ہدا میں وہ تاثیر دیکھی ہے، کتاب ہدا میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کہ وہاں مذہب کتابوں میں اور یہاں قرآن سینوں میں. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم دوستوں، بزرگوں اور پس پردہ سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بڑا ہی مبارک موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اس کا تراویح میں ختم ہوا. اور ختم قرآن، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ موقع ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت، قرآن کے آداب، قرآن کا احترام، قرآن کی حفاظت، اس کے کئی موضوع ہیں، ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو ہر موضوع سے تھوڑا تھوڑا جو ہے انشاءاللہ چکر لگواؤں گا. تو قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن، اس کو اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز میں پڑھے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، کوئی بیٹھ کر نماز میں پڑھے تو 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور کوئی باوضو ہو کر قرآن مجید کو چھو کر پڑھے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی ویسے ہی بے وضو بھی چلتا پھرتا پڑھے تو 10 نیکیاں پھر بھی ملتی ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو پڑھانا بھی ثواب، جس کو سیکھنا بھی ثواب، جس کو سکھانا بھی ثواب، جس کو سمجھنا بھی ثواب، جس کو سمجھانا بھی ثواب. ثواب ہی ثواب ہے. تو حقوق کی دنیا ہے، ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. مزدور ہیں اپنے حقوق کے لیے پریشان ہیں، تاجر ہیں اپنے حقوق کے لیے پریشان ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ 8 مارچ کو عورتیں بھی نکلنے لگ گئی ہیں کہ ہمیں بھی حقوق دیے جائیں. تو ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اللہ کی ایک عظیم کتاب، بابرکت کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. 5 حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. کیا لایا جائے؟ ایمان لایا جائے کہ یہ مقدس کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے، یہ محفوظ کتاب ہے، اور یہ منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور یہ کتاب صرف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. باقی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، وہ صرف کتابیں تھی، کلام نہیں تھا. اور یہ قرآن مجید کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے.
کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے کہ وہ کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، کہ اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ سے نکلا ہے. تو کلام اسے کہتے ہیں جسے بولا جائے اور کتاب اسے کہتے ہیں جسے لکھا جائے. تو قرآن میں اور دیگر 3 کتابوں میں یہ فرق ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے اور وہ صرف اللہ کی کتابیں ہیں. اور ان کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بلایا اور یک بارگی جو ہے انبیاء کو وہ کتابیں عطا کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ تورات لینی ہے، طور پر آ جاؤ. حضرت موسیٰ طور پر چلے گئے، تورات دے دی. حضرت عیسیٰ کو فرمایا کہ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں آ جاؤ، تمہیں انجیل عطا کرنے لگا ہوں. حضرت عیسیٰ اپنے معبد خانے میں گئے، اللہ نے لکھی لکھائی انجیل عطا کر دی. حضرت داؤد کو فرمایا کہ داؤد اپنے عبادت خانے میں آ جاؤ، تمہیں زبور دینے لگا ہوں. حضرت داؤد اپنے عبادت خانے میں آ گئے، اللہ نے لکھی لکھائی زبور نازل کر دی. لیکن یہ چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العالمین نے حضور سے یہ نہیں فرمایا کہ حضور آپ مسجد حرام میں بیٹھ جائیں میں قرآن نازل کروں گا، حضور آپ جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھ جائیں میں قرآن نازل کروں گا. بلکہ اللہ نے فرمایا حضور آپ کو کہیں ایک جگہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہوں گے قرآن کو وہیں بھیجوں گا. آپ اگر مکہ میں ہوں گے قرآن مکہ میں آئے گا، آپ مدینہ میں ہوں گے قرآن مدینہ میں آئے گا، آپ بازار میں ہوں گے قرآن بازار میں آئے گا، آپ غار میں ہوں گے قرآن غار میں آئے گا، آپ احد میں ہوں گے قرآن احد میں آئے گا، آپ خندق میں ہوں گے قرآن خندق میں آئے گا، آپ تبوک میں ہوں گے قرآن تبوک میں آئے گا، آپ بدر میں ہوں گے قرآن بدر میں آئے گا، آپ طائف میں ہوں گے قرآن طائف میں آئے گا، آپ کہیں بھی ہوں گے قرآن وہاں آئے گا. حتیٰ کہ آپ ازواج مطہرات کے حجرات میں ہوں گے قرآن اللہ وہاں بھیجے گا. تو اللہ نے حضور کو پابند نہیں کیا کہ میرے محبوب آپ جو ہے فلاں جگہ پر بیٹھ جائیں قرآن نازل کروں گا. اللہ نے فرمایا جہاں جہاں آپ جائیں گے میں قرآن بھی وہیں وہیں بھیجوں گا. تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا وہ کلام ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود لیا ہے. یہ کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے اور سیرت مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے اس کلام کی حفاظت کا وعدہ بھی خود لیا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تو اللہ نے اس کی حفاظت کے بے شمار ذرائع پیدا فرما دیے. جبرائیل قرآن مجید لے کر آئے تو اللہ نے جبرائیل سے اس ذریعے سے حفاظت کروائی. حضور علیہ السلام نے امت تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی. صحابہ نے جانوں کے نذرانے دے کر قرآن کی حفاظت کی. اہل بیت نے خون میں لت پت ہو کر قرآن کی حفاظت کی. مفسرین اکرام نے تفسیر کر کے قرآن کی حفاظت کی. محدثین نے احادیث کی روشنی میں قرآن کی حفاظت کی. اور فقہاء نے مسائل کا استنباط کر کے قرآن کی حفاظت کی. قرآن نے اس کے صحت ادائیگی کی حفاظت کر کے قرآن کی حفاظت کی. حفاظ نے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کی حفاظت کی. کاتبوں نے کتابت کر کے اس کی حفاظت کی. مبلغوں نے تبلیغ کر کے اس کی حفاظت کی. اور آج بھی دیگر دینی مدارس جتنے بھی ہیں وہ سب قرآن مجید کی اور قرآن علوم کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی. اور اللہ حفاظت کیوں نہ کرے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ نے وہ 3 کتابیں جو نازل فرمائی تھی بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتابیں میں نے تمہیں دے دی ہیں. یہودیوں اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، عیسائیوں اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اور ان کتابوں کی حفاظت تم نے کرنی ہے. لیکن قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت بھی ہم کر کے دکھائیں گے. اور اللہ رب العالمین کبھی کبھی جو ہے نا کسی بے دین آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. روایت میں حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ اس دین کی حفاظت کا انتظام کبھی کبھی فاسق گناہگار آدمی سے بھی کرا لیتے ہیں. کوئی اس گھمنڈ میں اس غرور میں نہ رہے کہ جی ہم جو ہے
قرآن کی حفاظت ہم چوکیدار ہیں. نہیں، اللہ کبھی کبھی گناہگاروں سے بھی حفاظت کروا لیتے ہیں. حجاج بن یوسف کا نام تو سب نے سنا ہوگا، کیونکہ آج کل اس کے نام کے نیٹ پہ وہ ڈرامے بھی چل رہے ہیں. تو حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم حکمران گزرا ہے. اس کی تلوار سے صحابہ اکرام کے خون کے قطرات ٹپکے ہیں، اتنا ظالم تھا. لیکن اس سے اللہ نے ایک کام لیا کہ اس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے، زبر زیر پیش نقطے وغیرہ یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے. اور جب یہ کام کر رہا تھا تو اس کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا جس میں 10 بڑے بڑے یہودی عالم تھے. کہنے لگے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے مذہب کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں، ہماری آپ سے ایک گزارش ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو. تو یہودیوں نے کہا کہ آپ کے قرآن مجید میں ایک واقعہ درج ہے اللہ کے 2 نبیوں کا. سورہ کہف میں خلاصے میں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ وہ یہودیوں کی ایک بستی سے گزرے، رات کا وقت تھا. اللہ کے ان دونوں پیغمبروں نے ان یہودیوں سے کھانا مانگا. قرآن کے الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان یہودیوں نے اللہ کے ان دونوں پیغمبروں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو یہ یہودیوں کا وفد کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں یہ جو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ہے، فَأَبَوْا کی جگہ آپ یہ با کا نقطہ اٹھائیں اوپر رکھ دیں اور اس کے ساتھ ایک نقطہ اور لگا دیں، تو یہ ہو جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. اس سے ہماری ناک بچ جائے گی، ہماری عزت رہ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہودیوں نے کھانا دیا ہے، یہودیوں نے مہمان نوازی کی ہے. حجاج بن یوسف نے کہا اچھا، بڑے تحمل سے بات سنی اور کہا کہ آپ حضرات یہ مہمان خانہ ہے، اس میں تشریف رکھے، میں آتا ہوں. حجاج بن یوسف اپنے گھر پہ گیا، اپنی تلوار اٹھا کر کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے تلوار سے صحابہ بھی محفوظ نہ رہ سکے. یا اللہ میں تو بڑا ظالم جابر سہی، میرے تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں. اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی میری تلوار سے محفوظ نہیں رہ سکے. لیکن یا اللہ تیرا وہ مقدس کلام، تیری وہ مقدس کتاب کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے خود لی ہے، یا اللہ کوئی مجھے اس میں تحریف کرنے کا کہے، کوئی مجھے اس میں رد و بدل کا کرنے کا کہے، یا اللہ یہ حجاج بن یوسف سے نہیں ہو سکتا. حجاج بن یوسف آیا اور ان 10 کے 10 یہودیوں کا سر قلم کر دیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ نے اس حجاج سے بھی قرآن کی حفاظت کروائی ہے. اور اللہ نے دیکھیں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کے 3 نام ہیں، ایک ہے کلام، ایک ہے قرآن اور ایک ہے کتاب. کتنے نام ہیں؟ 3 نام. سارے بولیں گے کتنے نام ہیں جی؟ 3 نام ہیں، تاکہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. کلام، قرآن اور کتاب. تو اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ. اور علماء کرام جانتے ہیں، جو عربی گرامر پڑھے ہوں وہ جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے نا، کہ ابھی جیسے یہ کولر مجھ سے دور ہے تو میں اس کے لیے کہوں گا ذالکا، اور یہ کرسی میرے پاس ہے تو میں اس کے لیے کہوں گا ہاذا. تو عربی میں اشارے کے لیے کہ یہ اور وہ 2 الفاظ آتے ہیں، ذالکا اور ہاذا. ذالکا دور کے لیے، ہاذا قریب کے لیے. تو اللہ کے تو سامنے تھا قرآن مجید، اللہ نے فرمایا ذالکا وہ کتاب، یہ کتاب نہیں فرمایا. اور ذالک القرآن، ذالک الکلام نہیں فرمایا، ذالک الکتاب فرمایا. تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ الف لام میم، الف سے اللہ کی قسم، لام سے جبرائیل کی قسم، میم سے محمد کی قسم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ اللہ کے کلام میں کسی نے شک کرنا تھا، نہ اللہ کے قرآن میں کسی نے شک کرنا تھا. 1400 سال بعد کسی نے اگر شک کرنا تھا تو کسی نے کہنا تھا یہ قرآن بکری کھا گئی، کسی نے کہنا تھا یہ قرآن اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ذالک الکلام نہیں کہوں گا، ذالک القرآن نہیں کہوں گا، ذالک الکتاب کہوں گا. ذالک الکتاب اس لیے کہوں گا کہ جو ابو بکر کے دور میں حضرت عمر کے مشورے سے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا، 13 کاتبین وحی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج تک قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر پیش نقطہ محفوظ ہے. تو یہ کلام خدا ہے اور یہ سیرت مصطفیٰ ہے. یہ نبی کی سیرت ہے. قرآن میں جو کچھ قال ہے وہ میرے نبی کی سیرت میں حال ہے. قرآن میں جو نقوش و دال ہے میرے نبی کی سیرت میں سب اعمال ہیں. قرآن اگر علم ہے تو میرے پیغمبر معلم ہیں. قرآن اگر نصیحت ہے تو میرے پیغمبر ناصح ہیں. قرآن اگر ذکر ہے تو میرے پیغمبر مذکر ہیں. قرآن اگر وعظ ہے تو میرے پیغمبر واعظ ہیں. قرآن اگر تبلیغ ہے تو میرے پیغمبر مبلغ ہیں. قرآن اگر رحمت ہے تو میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہے. قرآن اگر ہدایت ہے تو میرے پیغمبر ہادی عالم ہے. قرآن اگر نور ہے تو میرا پیغمبر سراج منیر ہے. تو یہ سیرت مصطفیٰ ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات، سب کہہ دو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے کسی نے پوچھا اماں جان حضور علیہ السلام کی سیرت تو بتائیں، حضور کے اخلاق تو بتائیں. اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے قرآن تو پڑھتے ہیں. فرمایا کانا خلقہ القرآن. الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے. اے قرآن بتا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا محمد الرسول اللہ. اے قرآن بتا میرے نبی کا چہرے کا تعارف تو کرا. قرآن کہتا والضحیٰ. اے قرآن میرے نبی کی زلفوں کا تعارف تو کرا. قرآن کہتا واللیل اذا سجا. اے قرآن میرے نبی کی آنکھوں کا تعارف کرا. قرآن کہتا لا تمدن عینیک الی ما متعنا. اے قرآن میرے نبی کے کانوں کا تعارف کرا. قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. اے قرآن میرے نبی کے سینے کا تعارف کرا. قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک. اے قرآن میرے نبی کی پشت کا تعارف کرا. قرآن کہتا الذی انقض ظہرک. اے قرآن میرے نبی کی تبلیغ کا تعارف کرا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے قرآن میرے نبی کی صفات تو بیان کر. قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے قرآن میرے نبی کی ختم نبوت تو بتا. قرآن کہتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے قرآن میرے نبی کے صحابہ کا تعارف کرا. قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون. قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون. قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون. قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. الحمد سے والناس تک پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. جس نے میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ادھر ادھر نہ جائے. کوئی اور کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کھول لو میرے نبی کی سیرت پڑھتے جاؤ. تو یہ کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے. اس کا پہلا حق، ابھی میں حقوق کی طرف تو آئے ہی نہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اس پر کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے، کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. الذین یتلون حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. تورات، زبور، انجیل یہ وہ کتابیں تھی جو قانون کی کتابوں کی طرح الماری میں رکھی ہوئی تھی. کوئی مسئلہ پیش آئے نکال کے دیکھ لو، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی. ابھی بھی دنیا میں جتنی کتابیں ہیں کسی کتاب کو بندہ بار بار نہیں پڑھتا. سمجھ میں آ جائے تو ایک بار پڑھ لیتا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. لیکن قرآن کو جو سمجھتا ہے وہ بھی بار بار پڑھتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ بھی بار بار پڑھتا ہے. تو قرآن کی تلاوت دوسرا حق ہے. روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنانے سے پہلے، زمین و آسمان بنانے سے پہلے، کئی ہزار سال پہلے اللہ نے خود اس قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے. اللہ نے جب قرآن مقدس کی تلاوت کی تو حاملین عرش فرشتے بھی جھوم اٹھے اور کہنے لگے یا اللہ
کتنی خوش نصیب ہوگی وہ امت کے جن کے حصے میں یہ کتاب آئے گی. یا اللہ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں کہ جو اس کو پڑھیں گی. یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کان جو اس کو سنیں گے. یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے. یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ قرآن اللہ نے بھی تلاوت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی تلاوت کی. حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک ایک رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 سپارے پڑھ دیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تو اللہ کے محبوب پیغمبر، وہ پیغمبر کہ جس کے نہ کوئی گناہ ہے، نہ جس کی کوئی غلطیاں ہیں، نہ جس کی کوئی لغزشیں ہیں، نہ جس کی کوئی جو خطائیں ہیں، وہ پیغمبر، اللہ کا پیارا پیغمبر، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، اللہ جس کی قسمیں کھائے، اللہ جس کے شہر کی قسمیں کھائے، اللہ کا وہ پیغمبر ایک رات نماز میں کھڑے ہو گئے اور آیت تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں کہ جس نے مجھ یتیم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا. تو اللہ کے لاڈلے حبیب بھی تلاوت کرتے اس قرآن کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے ساتھی کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، کون ہے؟ صدیق اکبر. وہ صدیق بھی اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میرا کام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صدیق جس طرح میرا کام تبلیغ کرنا ہے، جس طرح میرا کام جو اس کلمے کی دعوت کو ہر انسان تک پہنچانا ہے، صدیق اب تیرا کام بھی یہی ہے. صدیق جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین آ کر میرے پیغمبر سے شکایتیں کرتے تھے کہ اپنے اس ساتھی کو روکیں، یہ قرآن زور سے نہ پڑھا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مشرکین کہتے ہیں کہ جب آپ کا یہ ساتھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہماری عورتیں کھانا پکانا چھوڑ دیتی ہیں، ہمارے مزدور کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جب قرآن پڑھتا جاتا ہے ہمارے لوگوں کا دل بدلتا جاتا ہے. تو صدیق اکبر جس نے دونوں قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کا بھی مطالعہ کیا، اور اللہ کے پیغمبر جو عملی قرآن ہے غار میں 3 دن اکیلے صدیق اکبر نے مطالعہ کیا. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں جب حضور اور صدیق غار میں تھے تو کان یفتح قرآن فی الرحل، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا. صدیق نے بھی تلاوت کی اور اس قرآن کی تلاوت عمر نے بھی کی ہے. چلے تو تھے قتل کے ارادے سے کہ آج اللہ کے پیغمبر کو، آج نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کر دوں گا، آج محمد کو دنیا سے مٹا دوں گا، آج محمد کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. آئے کسی نے راستے میں بتایا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج اس محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے ہمارے لوگوں کو بددین کر دیا ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ عمر ذرا گھر کی خبر تو لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ پہنچے ہیں تو دیکھا بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ. حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. حضرت عمر نے جب تلاوت سنی دیش میں آ گئے. ابھی بلکہ تلاوت سنی تو حضرت عمر کا جب قدموں کی آہٹ سنی تو تلاوت بند کر دی. حضرت عمر دیش میں آ گئے. فرمایا کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ میں کچھ نہیں پڑھ رہی. حضرت فاطمہ بنت خطاب چھپانے لگی تو حضرت عمر نے دیکھ لیا اور قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لے لیا. دیش میں آ کر اپنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. بقول حفیظ جالندری کے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ اے عمر اب اگر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا کتوں سے بوٹیاں نچوا لے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتی، میں راہ حق پر آ چکی ہوں ہرگز پھر نہیں سکتی. فرمایا کہ میرے اندر بھی تو خطاب کا خون دوڑ رہا ہے. عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. اب میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. عمر کا دل جو ہے متاثر ہوا، دل نرم ہوا. عمر نے کہا بہن کیا پڑھ رہی تھی؟
تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، عمر کے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر کے جو ہے کب کبھی تاری ہے، عمر لرز رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو بقول شاعر عمر کہتے ہیں کہ سودا لینے بازار گئے ہم، سودا لینے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ حضرت عمر بھی پھر اس کی قرآن کی اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تو حضرت عمر کے آنسو جاری ہو جاتے۔ حضرت عمر اتنا روتے اور پھر بعد میں خیال رکھا کرتے تھے کہ کوئی گورنر، کوئی عہدیدار، کوئی جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو قرآن کا حافظ نہ ہو، قرآن کا ماہر نہ ہو، قرآن کا عالم نہ ہو۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، سبحان اللہ، حضرت عثمان تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو سامع قرآن بن کر، اور جنہوں نے زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر، اور جنہوں نے دور خلافت کیا، جنہوں نے حکومت کی تو ناشر قرآن اور جامع قرآن بن کر، اور جب دنیا سے گئے ہیں تو شہید قرآن بن کر، شہید قرآن بن کر۔ حضرت عثمان کی 3 پسندیں تھی، فرمایا اطعام الجیعان و کسوت العریان و تلاوت القرآن۔ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا بڑا پسند ہے، اور مجھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے۔ 40 دن حضرت عثمان پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عثمان زندہ کیسے ہو؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا، داماد مصطفیٰ، سسر عمر، داماد رسول، سسر بطول، وہ فاتح خیبر، کون علی؟ آج 21 رمضان شروع ہے، حضرت علی کا یوم شہادت ہے۔ وہ علی کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ و رسولہ یحبان، کہ جس سے اللہ اور اس کا پیغمبر محبت کرتے ہیں۔ وہ علی کے جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وہ علی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ وہ علی جب قرآن پڑھتے تھے، صبح قرآن کی تلاوت شروع کرتے، دن رات جو ہے جہاد میں گزارتے، اور جب رات کو جو ہے بستر پر لیٹتے تو قرآن مکمل ہو چکا ہوتا۔ بعض روایتوں میں تو یہ آیا کہ حضرت علی جب ایک اس پہ سواری کی جو ہے رکاب پہ قدم رکھتے تو دوسرا قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے۔ حیرت والی بات تو ہے، کرامت ہوتی حیرت کی بات ہے۔ اگر کرامت میں حیرت نہ ہو تو وہ کرامت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ کے نبی عرشوں پہ گئے ہیں، ایک رات میں بھی نہیں، آدھی رات میں بھی نہیں، لیلن، یہ جو 2 زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے رات کے ایک مختصر سے پہر میں اللہ کے نبی جنت جہنم اور سارا جو ہے آسمان کا چکر لگا کر آ گئے۔ کرامت تو اسے ہی کہتے ہیں نا۔ کون ولیوں کی کرامت اور صحابہ کی کرامت کا انکار کرے گا؟ بھائی کرامت کہتے اسے ہیں کہ اللہ وقت کو مختصر کر دیتے ہیں اپنے اولیاء کے لیے۔ طی الارض بھی ایک کرامت ہے کہ زمین کو سمیٹ دیتے ہیں، اور طی الوقت بھی ایک کرامت ہے کہ اللہ جو ہے اپنے ولیوں کے لیے وقت کو اتنا جو ہے اس میں برکت ڈال دیتے ہیں کہ حضرت علی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے ہیں، دوسرے پر پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین کربلا کے شہزادے، تھک تو نہیں گئے؟ قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہوں، ویسے بھی طاق رات پہلی طاق رات ہے۔ یہ لوگ جو جاگنے کا شوق ہوتا ہے کہ جی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنی، تو ابھی تو شب قدر کا ٹائم ہوا ہی نہیں ہے، ابھی پہلی طاق رات شروع ہوئی ہے۔ تو بھائی حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ حسن و حسین دنیا و آخرت کے میرے پھول ہیں، اور فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت حسین، کسی نے پوچھا کربلا کے ریگزاروں میں کہ حسین آپ یہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟
تلواروں کے سائے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میرے نانا نے طائف کے پتھروں میں قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے ابا علی المرتضیٰ نے میدان جہاد میں قرآن کی تلاوت کی ہے، میری اماں فاطمہ نے چکی پیستے پیستے قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے بھائی حسن نے تخت خلافت پر قرآن کی تلاوت کی ہے، تو میں یہاں پر قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ مزہ تو تب ہے کہ جب میں خون میں لت پت ہو کر اور اپنے پیارے نانا کے طائف والی سنت کو زندہ کروں۔ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو درود ہر دم ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ جیسی تلاوت تھی ویسی سبحان اللہ نہیں تھی، حضرت حسین کی جیسی تلاوت تھی ویسی آپ کی سبحان اللہ نہیں تھی۔ تو حضرت حسین نے تو تلواروں کے سائے میں اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ قرآن مجید رمضان میں 60 قرآن کا ختم کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر، وہ 61 قرآن مجید رمضان میں ختم کیا کرتے تھے۔ اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، حضرت فاطمہ، وہ فاطمہ کہ جو حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیوی ہے، حضرت حسنین کریمین کی ماں ہے، اور جنت کی خواتین کی سردار ہے، وہ فاطمہ ایک رات نیت باندھ لی، 2 رکعت کی نیت باندھی، قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول ہوئی کہ صبح کی اذانیں ہو گئیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ مجھ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہ ہو سکی۔ آج ہمارا وقت بھی گزرتا ہے، یار فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یار پتہ ہی نہیں چلا فجر کی اذانیں ہو گئی، جا کے سو گئے۔ وہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ فاطمہ کی 2 رکعت مکمل نہ ہو سکی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں جب کھانا پکایا کرتی تھی تو کھانا پکانے کے دوران جو ہے قرآن کے 15 سپارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ وہ میں کس کس کا ذکر کروں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کی 100 مرتبہ خواب میں زیارت کی ہے، اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے، اللہ آپ کی رضا کا ذریعہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا احمد ابن حنبل قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یا اللہ فہمن او بلا فہمن، قرآن سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ احمد ابن حنبل سمجھ کر پڑھ تب بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھ تب بھی میرا قرب ملے گا۔ اللہ کی وہ مقدس کتاب۔ تو یہ دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ اس کی تلاوت کرنا۔ پہلا حق ذہن سے تو نہیں نکلا، پہلا حق کیا تھا؟ ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا۔ دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرا حق قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ آج ہم دیگر کتابیں تو سمجھتے ہیں، آج ہم انگریزی لینگویج تو سیکھتے ہیں، منع نہیں ہے سیکھی جائے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ چائنیز سیکھتے ہیں، چنگ پونگ پونگ سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن وہ بھی سیکھتے ہیں کیونکہ چائنا جانا ہوتا ہے، تو وہ بھی سیکھو، منع نہیں ہے، ڈنگ ڈونگ چنگ چونگ پنگ چونگ، وہ بھی سیکھنی چاہیے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہ اللہ کا وہ مقدس قرآن، مقدس کتاب، ہم نے اسے سیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، جبکہ قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب العرب بالثلاث، کہ عربی سے جو ہے 3 وجہ سے اہل عرب سے محبت کرو، 3 وجہ سے۔ انا عربی، میں محمد عربی ہوں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا عربی، میں محمد عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والقرآن عربی، اللہ کا قرآن عربی ہے، اور ولسان اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ جنت میں پشتو نہیں چلے گی، جنت میں کچی کھتری بھی نہیں چلے گی، جنت میں اردو پنجابی سرائکی یہ نہیں چلے گی، جنت میں اگر چلے گی تو ولسان اہل الجنت عربی،
عربی زبان چلے گی، اور عربی تب چلے گی، ہم بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں قبر میں، یار جواب تو دے دیں گے، من ربو کا اس کا کون سا کوئی مشکل ترجمہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے، من دینوں کا اس کا کون سا کوئی مشکل ترجمہ ہے، میرا ما دینوں کا، میرا دین تو دین اسلام ہے، من نبیوں کا اس کا کون سا مشکل ترجمہ ہے، میرا نبی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جواب تو دے دیں گے۔ بابا جواب ان کو آئے گا جو یہاں پر قرآن سیکھ کر جائیں گے، قرآن کو سمجھ کر جائیں گے، قرآن پر عمل کر کے جائیں گے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ تو تیسرا حق کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا۔ اور چوتھا حق قرآن کا ہے قرآن پر عمل کرنا۔ چوتھا حق قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن میں اللہ نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے۔ قرآن مکمل دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، آب حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ قرآن میں والدین کے حقوق، قرآن میں اولاد کے حقوق، قرآن میں پڑوسی کے حقوق، قرآن میں رشتہ داروں کے حقوق، قرآن میں تجارت کیسے کرنی چاہیے اس کا بتایا، قرآن میں معیشت کا بتایا، قرآن میں تمام یعنی اخلاق حسنہ کیا ہے، بری چیزیں کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکیاں کیا ہے، بدیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اعمال صالحہ کیا ہیں، اعمال سیئہ کیا ہیں، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن بسم اللہ کی با سے شروع ہو کر والناس کی سین پر ختم ہو رہا ہے، تو اس کو اگر ملایا جائے تو مطلب نکلتا ہے بس کہ قرآن میں جو کچھ ہے بس یہی ہے، اس پر عمل کرو۔ تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کا نام تو سنا ہوگا، بدبخت کا جس کا مجسمہ تھا لاہور میں، کسی اللہ والے نے بیچارے نے گرانے کی کوشش تو کی تھی۔ تو راجہ رنجیت سنگھ یہ بڑا ظالم انسان تھا، اس نے مسلمانوں کا بڑا قتل عام کیا ہے۔ اس کا ایک وزیر تھا مسلمان، تو اس نے بھی بیچارے نے ہو سکتا ہے اس کے سامنے تقریر کر دی ہو کہ ہمارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کہنے لگا اچھا میرا ذکر ہے تمہارے قرآن میں؟ اب یہ پریشان، بھائی تو ایک ہندو راجہ ہے کہ سکھ، تیرا ذکر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پریشان ہو گیا۔ رات کو آیا اپنے دوستوں کی محفل میں، تو دوستوں میں کوئی ایک مسخرہ سا بیٹھا تھا، کہنے لگا کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان ہے؟ تو اس وزیر نے کہا یار آج راجہ نے ایسا سوال کر دیا میں پریشان ہوں۔ کہنے لگا تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، تمہارا دعویٰ ہے، کیا میرا ذکر بھی ہے؟ تو اس مسخرے نے کہا اس میں ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے، ٹینشن فری ہو جا، کل مجھے لے جائیے ساتھ، میں اس کا جواب دوں گا۔ کل صبح ہوئی تو یہ راجہ رنجیت سنگھ کے پاس اس کو لے گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ کل آپ نے جو سوال کیا تھا یہ میرا دوست ہے، یہ اس کا جواب دے گا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ بھائی تمہارے قرآن میں میرا نام ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایک جگہ بتاؤں یا 10 جگہ بتاؤں؟ تو اس نے کہا ایک ہی جگہ بتا دو۔ راجہ رنجیت سنگھ تھا آنکھ سے ذرا کانا، تو اس مسخرے نے کہا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک کانا ہوگا جو کافروں میں سے ہوگا۔ تو بھائی قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، تو قرآن مکمل دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام تو مسلمانوں والا ہے لیکن کام معاف کرنا بے ایمانوں والا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ کر چوری کر رہے ہیں، قرآن کو مان کر زنا کر رہے ہیں، قرآن کو مان کر رشوت خوری کا بازار گرم ہے، قرآن کو مان کر جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کو مان کر غیبتیں کر رہے ہیں، قرآن کو مان کر کینہ اور نفرت دل میں لیے بیٹھے ہیں، قرآن کو مان کر ایک دوسرے سے بغض اور عداوت ہے، قرآن کو مان کر لوگوں کا حسد دل میں ہے، قرآن کو مان کر ہم سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو مان کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو کیا جواب دیں؟ تو چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اور جب قرآن پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ جس نے اس قرآن کو سینے سے لگایا ہے تو پھر اللہ نے اس کو اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ جب اس قرآن کو کسی نے سینے سے لگایا ہے تو اللہ نے اس کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں پہنچایا ہے۔ جب اللہ کے اس قرآن کو کسی نے سینے سے لگایا ہے تو اللہ نے اسے عظمت، رفعت، شان، مرتبت، منقبت عطا کی ہے۔ آج جو قرآن
سے پہلے راہزن تھے، جب قرآن کو سینے سے لگایا تو رہنما بن گئے۔ جو قرآن سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جب قرآن کو سینے سے لگایا تو انما المؤمنون اخوہ کا مصداق بن گئے ہیں۔ جی ہاں، جو قرآن سے پہلے ذلیل تھے، قرآن کو سینے کے لگانے کے بعد وہ عزت والے بن گئے۔ جنہوں نے قرآن سے پہلے جو ہے وہ کمینے تھے، جب قرآن کو سینے سے لگایا تو وہ عزت والے بن گئے۔ جو قرآن کو سینے سے لگانے سے پہلے بخیل تھے، جب قرآن کو سینے سے لگایا تو وہ شریف بن گئے، کریم بن گئے۔ ہاں، جب قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو وہ جہلائے عرب کہلاتے تھے، جب قرآن کو سینے سے لگایا تو وہ مقام صحابیت تک پہنچے ہیں۔ جب قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو ابو بکر تب بھی تھا، لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا تو صدیق اکبر بن گیا۔ جب قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو عمر تب بھی تھا، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا تو فاروق اعظم بن گیا۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تو عثمان تب بھی تھا، لیکن قرآن کو سینے سے لگانے کے بعد ذو النورین بن گیا۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا علی تب بھی تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تو حیدر کرار بن گیا، شیر خدا بن گیا۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا معاویہ تب بھی تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تو کاتب وحی بن گیا۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا ابو ہریرہ تب بھی تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو عبداللہ ابن مسعود تب بھی تھے، لیکن قرآن کو سینے سے لگانے کے بعد فقیہ امت بن گئے۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو عبداللہ ابن عباس تب بھی تھے، قرآن کو سینے سے لگایا تو رئیس المفسرین بن گئے۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا حمزہ تب بھی تھے، قرآن کو سینے سے لگایا تو سید الشہداء بن گئے۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو حنظلہ تب بھی تھے، قرآن کو سینے سے لگایا تو غسیل الملائکہ بن گئے۔ اور قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تو یہ عرب والے لوگ بدو کہلاتے تھے، قرآن کو سینے سے لگایا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پر عمل کریں گے انشاءاللہ، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے مکہ سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، تو ایک پہاڑی کے دامن میں ٹھہر گئے۔ وہاں سے گرمی بھی بہت تھی تو لوگوں کو پسینہ آ رہا تھا اور پیاس لگ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، آپ کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہے۔ حضرت عمر پہاڑی سے نیچے وادی کا معائنہ کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں کہ جب میں لڑکپن میں تھا تو یہاں میں اپنے والد کے کہنے پر بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب بکریاں شام کو خالی پیٹ گھر پہ جاتی تھی تو میرے والد خطاب مجھے ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں، تجھے تو بکریاں چرانے نہیں آتی۔ خدا کی قسم عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ نے اسلام اور قرآن کی برکت سے مجھے وہ مقام دیا کہ آج لوگ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو جب سینے سے لگایا، قرآن کو سینے سے لگایا تو یہی عمر ہے۔ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں تو ہوائیں تابع ہو جاتی ہیں، یہ دریاؤں کو خط لکھتے ہیں تو دریا چل پڑتے ہیں، یہ عمر آگ کو حکم دیتے ہیں آگ واپس چلی جاتی ہے، یہ زمین پہ درہ مارتے ہیں تو مدینہ کی سرزمین پر آج تک پھر زلزلہ نہیں آتا، یہی عمر ہے۔ اور یہی صحابہ کرام ہے جب جنگل کے درندوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جنگل کو خالی کر دو، محمد کے غلام آ چکے ہیں، تو دنیا دیکھتی ہے کہ ہر جانور اپنا بچہ اٹھا کر جنگل کو خالی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ذلیل ہو گئے، قرآن کو چھوڑا تو رسوا ہو گئے۔ جنگل کے درندے تو کیا مانیں گے، ہمارے اپنے گھر والے ہماری نہیں مانتے، کہتے ہیں نا تیری تو گھر میں کوئی نہیں سنتا تو تو ہمیں کیا سنا رہا ہے۔ تو گھر میں جو نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے، آج بیویاں نہیں سنتی، آج لوگ نہیں سنتے، کیوں؟ کیونکہ ہم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم ذلیل ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم مغلوب ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم پستی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے قرآن پر عمل کرو تو اللہ تمہیں اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے بعد، قرآن پر عمل کرنے کے بعد قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو اللہ کا فرمان ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے
کیوں تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہیں قرآن کی ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو آگے تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے اب کسی نبی نے نہیں آنا. یہ ذمہ داری جو ہے قرآن کی اشاعت کی، قرآن کی تبلیغ کی، قرآن کی دعوت کی، وہ آپ کے اور میرے ذمہ ہے. تو اس کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے، دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچائیں گے، بات پہنچائیں گے. تو یہ 5 حقوق قرآن کے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعر نے کیا کہا کہ تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا دلیل بے مثالی ہے. اور قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعر نے کہا کہ تجھ سا نہیں دیکھا چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. موقع ٹائم بہت ہو گیا ہے، بس دعا کرتے ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شافع محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، بلغ العلا، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، امام الہدا، سرور کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، فخر دو عالم، فخر کائنات، سید الرسول، سید الانبیاء، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللہم صلی